بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ SMC اردو میں خوش آمدید۔ ہماری آج کی ویڈیو ہے ٹک ٹاک کے بارے میں۔ جی ہاں، سائبر کرائمز کا گڑھ یعنی ٹک ٹاک ہماری نوجوان نسل کے کچے ذہنوں کا استحصال کر رہی ہے۔ ایک دور تھا جب پاکستان میں عوام کی رسائی صرف PTV کی نشریات اور اخبارات کی حد تک محدود تھی۔ میڈیا کی آزادی اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ ساتھ چینلز کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ چند ایک تحفظات ان چینلز پر بھی ہیں، لیکن تھوڑے بہت شور شرابے کے بعد پیمرا کو نیند سے جگایا جا سکتا ہے اور پھر ان پر سینسرشپ کے قوانین بھی لاگو ہوتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہیں ختم نہیں ہوتا۔ آج عوام پرنٹ اور الیکٹرانک سے زیادہ ڈیجیٹل میڈیا پر انحصار کرتی ہے۔ سائنسی ترقی اور علم کی بڑھتی ہوئی طلب نے ہر ہاتھ میں موبائل فون تھما دیا۔ ہر صارف کی پہنچ ہر قسم کے مواد اور نت نئی اپلیکیشنز تک ہے۔ ایسے میں ریاست تو دور کی بات ہے، والدین کا بھی کوئی زور نہیں چلتا۔ انہی اپلیکیشنز میں سے ایک ٹک ٹاک بھی ہے۔ تیزی سے مقبولیت حاصل کرنے والی اس اپلیکیشن نے بنا کسی تفریق کے سب کو اپنے شکنجے میں پھنسا لیا ہے۔ تفریح کی آڑ میں یہ ایپ بہت سی برائیوں کی جڑ بن چکی ہے۔ یہ ایپ نہ صرف بے حیائی پھیلا رہی ہے بلکہ دن بدن نئے اسکینڈلز اور لیک ویڈیوز کے ساتھ سائبر کرائمز کا گڑھ بنتی جا رہی ہے۔ حال ہی میں 10 کے قریب ایسی اخلاق باختہ ویڈیوز منظر عام پہ آئیں جو جنسی مواد پر مبنی تھیں۔ لڑکیوں کی ان لیک ویڈیوز میں کم عمر اور نابالغ بچیوں کی ویڈیوز بھی شامل ہیں۔ اس قدر اخلاقی پستی، ہم کس جانب گامزن ہیں؟ اس کے بعد جب قصور جیسے واقعات رونما ہوں تو آپ کیوں حیران رہ جاتے ہیں؟ سائبر ایجنسیوں کی بروقت کارروائی سے یہ مواد سماجی رابطے کی ویب سائٹس پر تو نہیں پھیل سکا، لیکن واٹس ایپ پر تیزی سے پھیلا دیا گیا۔ سوچیں، یہ نام نہاد تفریحی ایپ کتنی زندگیاں تباہ کرنے کا موجب بنے گی۔ علاوہ ازیں جنہیں محمد بن قاسم کے نقش قدم پر چلنا تھا، انہیں لڑکیوں کا روپ دھارے بے ہنگم ناچ گانا کرتے دیکھ کر شرم سے آنکھیں جھک جاتی ہیں۔ یہ ایپ ہماری نئی نسل کے کچے ذہنوں کا استحصال کر کے ہماری ثقافت کے درپے ہے۔ مزید برآں صرف ویوز اور لائکس کے لیے دین کا مذاق بنانا بھی اس ایپ پر ایک ریت بن چکا ہے۔ اس ایپ کے صرف اخلاقی مضر اثرات نہیں بلکہ ایک رپورٹ کے مطابق ٹک ٹاک بنانے کے جنون نے 10 پاکستانیوں کی زندگیاں بھی نگل لیں۔ خدارا، ابھی بھی وقت ہے، اس ایپ کے پنجے سے نجات حاصل کریں۔ اس ایپ پر بین کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوئی۔ پنجاب اسمبلی میں بھی PTI رکن سیمابیہ طاہر نے ایک قرارداد جمع کروائی ہے۔ وفاقی حکومت اپنی ذمہ داریوں سے واقف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الیکٹرانک میڈیا کا معیار بہتر کرنے کے لیے ارطغرل جیسا تاریخ ساز ڈرامہ نشر کیا۔ یہ ڈرامہ نہ صرف میڈیا انڈسٹری میں صحت مند مقابلے کی فضا پیدا کرے گا بلکہ اسلامی روایات کی تجدید کا باعث بھی بنے گا۔ لیکن ارطغرل کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے ٹک ٹاک جیسی بیہودہ ایپس کو بھی بے لگام بیل کی طرح نہیں چھوڑنا چاہیے۔ PUBG پر بین بھی ایک قابل تحسین عمل تھا۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت ٹک ٹاک بین کرنے کے حوالے سے بھی قرارداد اور درخواستوں کے علاوہ کوئی عملی قدم اٹھائے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک رائی ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہم سب پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، لیکن سب سے بھاری ذمہ داری حکومت وقت پہ عائد ہوتی ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے والی ہماری روایات کے منافی ہر ایپ پر فوری ایکشن لیا جائے۔ کیسی لگی ہماری آج کی ویڈیو اور ٹک ٹاک کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمارے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ SMC اردو کو سبسکرائب کرنے کا شکریہ۔